جب تک ہم ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے، ان حالات سے گزرتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم خود ان راہوں سے نہیں گزرتے، ہم دوسروں کو ان راہوں کے متعلق گائیڈ نہیں۔ آمین۔ خدا نے کلام سے ہی انسان کو تخلیق کیا، پوری یونیورس، پوری کائنات کو خدا نے کلام سے بنایا ہے۔ خدا بولتا ہے اور مردہ ہڈیاں جڑ جاتی ہیں۔ آمین۔ خدا بولتا ہے، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ خدا کلام کرتا ہے اور پانی دوش سے ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا بولتا ہے، صحرا میں ندیاں بہا دیتا ہے۔ with this word of God، اپنے کلام کے ساتھ۔ میرا ایمان ہے آج ہم سب خدا کی زندگی بخش کلام سے تر و تازہ ہوں گے۔ آمین۔ آمین۔ ریڈی؟ آئے اپنی بائبل مقدس کو کھولیں۔ پہلا سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 20 باب کھولیں گے۔ جلدی سے اپنی بائبل مقدس کی طرف جائیں، خدا کے کلام کو لیں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ بائبل مقدس کو کھولیں، جن کے پاس فون میں خدا کا کلام ہے وہاں سے وہ کھولیں، اور جن کے پاس خدا کا کلام نہیں ہے وہ غور سے سنیں خدا کے کلام کو، اور پاک روح کو موقع دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کلام کرے۔ تھینک یو جیسس۔ پہلا سلاطین 20 باب اور اس کی 35 آیت مقدسہ سے، ورس نمبر 35، چیپٹر نمبر 20، فرسٹ کنگ، پہلا سلاطین 20 باب ورس 35۔ حوالہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں آپ کے لیے پڑھنے کے لیے چاہ رہا ہوں، سنیے گا۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا، اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستہ پر ٹھہرا رہا اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بیش بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا، تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے ایک قطعہ چاندی دینی پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر سے ادھر مصروف تھا تو وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جب اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جس سے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریہ میں آیا۔ سب کہیں گے آمین۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو ایک نبی اور بادشاہ اس کے مرکزی کردار ہیں۔ نبی جو ہے بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے
ایک خاص عمل کرتا ہے، اور وہ عمل یہ کرتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہم 35 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو 100 نبیوں میں سے ایک نے خدا کے حکم سے، غور کیجیے گا، خدا کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا۔ کس سے کہا؟ اپنے ایک نبی نے اپنے ساتھی کو کیا، لیکن اس میں حکم خدا کا ہے، اور حکم کیا ملا کہ نبی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تو مجھے مار، لیکن اس نے نہیں مارا، کیونکہ خدا کا حکم تھا، اور اس شخص نے خدا کے حکم کو یا خدا کے کلام کا انکار کیا، تو نبی سے پھر کلام ہوا کہ دیکھ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو مجھے مارتا، تو نے مجھے نہیں۔ اس لیے جب تو یہاں سے روانہ ہوگا ایک شیر آئے گا اور تمہیں مار ڈالے گا، اور یہی ہوا۔ جب ہم خدا کے کلام کی تابعداری نہیں کرتے تو پھر خدا کسی اور کا چناؤ کرتا ہے اس کام کے لیے، اس ٹاسک کے لیے، اس مشن کے لیے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور شخص آیا، اور پھر نبی نے اس سے بھی یہی بات کی کہ تو مجھے مار، اور اس نے اس کو مارا، اور اتنا مارا کہ اس کے لہو نکلنا شروع ہو گیا، بلیڈنگ ہونا شروع ہوگی، اور وہ زخمی ہو گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے اپنے سر کی پگڑی، یعنی جو کپڑا اس کے سر کے اوپر تھا، اس نے اپنے زخموں کے اوپر باندھا، اور وہ کپڑا باندھ کر زخمی ہو کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے چہرے کو بھی چھپا لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی چھپا لیتا ہے، اپنی شناخت چھپا کر وہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی ایسا کرنے کی؟ کیوں نبی نے ایسا عمل کیا کہ ایک شخص کو جان دینا پڑی اور نبی کو زخم لینے پڑے، نبی کو درد اور تکلیف سے گزرنا پڑا، نبی کو اپنا بلڈ بہانا پڑا، نبی کو اپنا خون بہانا پڑا، نبی کو وہ درد اور تکلیف سہنی پڑی؟ کیوں ایسا کیا اس نے؟ تاکہ وہ بادشاہ کو متوجہ کر سکے، بادشاہ اس کی طرف غمزن ہو، بادشاہ اس پر نگاہ کر سکے، وہ بادشاہ کی جو نظر ہے، جو بادشاہ کی اٹینشن ہے، وہ اس کو حاصل کر سکے، اور خدا کا کلام جو نبی کے ساتھ ہوا تھا وہ بادشاہ تک پہنچا سکے، کہ اس کو وہ آئینہ دکھا سکے کہ بادشاہ تو نے یہ غلطی کی تھی، اب تجھے سزا ملے گی۔ دراصل نبی کے ساتھ کلام ہوا تھا کہ بادشاہ کو جا کر پیغام دے، اور وہ پیغام دینے سے پہلے ضرور تھا کہ بادشاہ کی اٹینشن کو حاصل کرے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ خداوند شکستہ زندگیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند ٹوٹی ہوئی زندگیوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، خداوند بکھری ہوئی زندگیوں کو، خداوند شکستہ دلوں کو، خداوند زخمی بدنوں کو، خداوند ہمارے ونس کو، ہمارے زخموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ خداوند برائی سے برائی پیدا کرتا ہے۔ اگر نبی جو ہے اس دکھ اور تکلیف سے نہ گزرتا تو وہ کبھی بھی بادشاہ کی اٹینشن سے نہ لے پاتا۔ اس نے اس میں ایک سٹوری بتائی ہے، ایک کہانی اس کے سامنے رکھی ہے، اور بادشاہ پہلے تو خوش ہویا کہ تو خود ہی کیا سی ہے، تو خود کیتا لہذا تیرتے اے جڑی چیزاں نے وہ تیرتے فتوہ لگ گیا، لیکن بادشاہ کی بات نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا اے یہ عمل تو نے کیا ہے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ جب تک ہم ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے، ان حالات سے گزرتے نہیں ہیں، ہم دوسروں کی رہنمائی نہیں کر سکتے،
ہم دوسروں کے درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک ہم خود ان راہوں سے نہیں گزرتے. ہم دوسروں کو ان راہوں کے متعلق گائیڈ نہیں کر سکتے. ہم دوسروں کی تکلیف کو فیل نہیں کر سکتے. اور خداوند اکثر ہمیں ان راہوں سے، ان دکھوں سے، ان مصیبتوں سے گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم بطور کے زخموں پر مرہم لگ سکیں. لیکن جب تک ہم خود ان دکھوں کا تجربہ نہیں کرتے، جب تک ہم خود ان تکلیفوں کا تجربہ نہیں کرتے، ہمیں دنیا کے دکھ درد فیل نہیں ہوتے. لیکن جب ہم خود اس پروسیس سے گزرتے ہیں، جب ہم خود ان دکھوں کا تجربہ کرتے ہیں، تو پھر ہمارے گفتگو، پھر ہمارا سرمن، پھر ہماری ورشپ، پھر ہماری ٹیچنگ، پھر ہماری پرستش ہے، اس میں انائٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں سچائی ہوتی ہے. اور وہ سرمن اور وہ کلام ہے، وہ دلوں کو اور زندگیوں کو چھوتا ہے اور زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. لیکن جب تک ہم اس پروسیس سے نہیں گزرتے، ہمارا علم، ہماری حکمت، ہماری دنائی، ہماری ڈگریاں، ہماری سمجھائی، ہماری اسکل، ہمارا ٹیلنٹ کچھ بھی تبدیلی نہیں لے کر آتا. لیکن جب تک ہم اس پروسیس سے، اس تجربات سے، ان سے گزرتے ہیں، تو پھر جو ہے ہم دنیا میں سرفراز اور کامیاب ہوتے ہیں. پھر خدا ہمیں وکٹری کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر خدا ہمیں فتح دلاتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک سرمن سن رہا تھا. ہمارے ایک پاکستانی بھائی ہیں، جب یہ واقعہ ہوا، بڑا واقعہ ایک آپ سب جانتے ہیں، 2-3 مہینے پہلے یہ واقعہ ہوا مسیحیوں کے ساتھ. تو وہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ سے بیٹھ کر اعزاز ثانی کے اوپر پریچ کر رہے ہیں، اور وہ کلیسیا کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، بائبل کھول کے ریفرنس دے رہے ہیں فیس بک کے اوپر. اور شاید ایسا نالائق آدمی میں ہی واحد تھا جس نے ان کی چاپلوسی نہیں کی، جس نے ان کی واہ نہیں کی. میں نے فیس بک کے اوپر پبلک پوسٹ کے اوپر کمنٹس کیا، پادری صاحب کاش آپ نے یہ دکھوں کا تجربہ کیا ہوتا، کاش آپ خود اس جگہ پر گئے ہوتے، کاش آپ نے وہ جلدی رات خود دیکھی ہوتی، کاش آپ نے ان نوجوان بیٹیوں پہ دوپٹے اترے ہوئے خود دیکھے ہوتے، کاش آپ اس جگہ پر ہوتے، کاش آپ نے وہ ساری دکھ اور مصیبتیں دیکھی ہوتی. پھر آپ کا سرمن ہے وہ بڑا افیکٹو ہوتا، بڑا اچھا لگتا. لیکن وہاں پر جا کر بیٹھ کر ایک نائس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہیٹر لگا کر خوبصورت بلڈنگ میں بیٹھ کر خوبصورت باتیں فیکٹ نہیں کر رہی. بھائی صاحب انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا. بٹ آئی نو شاید میں نے ایک دوست کھو دیا، لیکن میں نے ایک سچائی جو ہے وہ ضرور ان کے سامنے رکھی. جب تک ہم خود ان چیزوں کا ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں کرتے، ہم پیغام یا دوسروں کے لیے باعث برکت نہیں ٹھہر سکتے. اور جیسے جیسے ہم ان دکھوں سے گزرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہم مضبوط ہوتے جاتے ہیں. اب سب کہیں گے میری زندگی میں شاید دکھ نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہم مختلف زخموں کا تجربہ کرتے ہیں. وہ زخم جو ہے وہ آپ کو خاندان سے مل سکتے ہیں، وہ زخم جو ہے وہ آپ کو بچوں کے وسیلہ سے مل سکتے ہیں، وہ زخم جو ہے اگر آپ کا کوئی قریبی دوست ہے اس سے مل سکتا ہے، وہ زخم جو ہے وہ آپ کو دھوکے کی صورت میں مل سکتے ہیں، وہ زخم جو ہے وہ آپ کو بزنس میں مل سکتے ہیں، وہ زخم جو ہے وہ زندگی کے مختلف مقامات میں جب آپ فیل ہوتے ہیں، جب آپ تسلط کا شکار ہوتے ہیں، آپ زخمی ہوتے ہیں. ہر شخص کہیں نہ کہیں سے مختلف زخم کھاتا ہے زندگی میں. Is that true؟ کیا ہم سب جب تک زمین پر ہیں، لیکن سچائی یہ ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی زخم آئے. اور سب ٹائم خدا کے منصوبے اور خدا کے جو کام ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم خدا کے منصوبوں کو اور پلان کو 100% سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہمیں خدا کی قوانین کی تابعداری کرنی ہے، آمین کرنا ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں why God this happened، لیکن پھر بھی ہم نے خدا کے کلام کی ترسیم کرنی، آمین کرنا ہے، بھلے حالات جیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور جیسے جیسے ہم ان حالات سے گزرتے جاتے ہیں ہم پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ رومیو 5 میں لکھا ہے، رومیو 5 اگر 3 آیت پڑھیں، بائبل نہیں کھولے صرف سنیں، کلام میں لکھا ہے، رسول سکھا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں پر بھی فخر کرو۔ کیا کرو جی؟ مصیبتوں پر فخر کرو۔ یہ عجیب بات ہے، شاید یہ مسیحوں کا خدا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے انجوائے یور سارو، اپنے دکھوں میں خوشی مناؤ اور فخر کرو۔ عجیب بات ہے، اٹس ویری اسٹرینج، کیوں کون یہ بات کر سکتا ہے؟ مصیبتوں پر فخر کرو۔ آگے لکھا ہے کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، پریز دی لارڈ، اور صبر سے پختگی آتی ہے، ہاللیلویا، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، ہاللیلویا، اور امید سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ آمین۔ جیسے جیسے آپ دکھ سے گزرتے ہیں آپ پختہ اور مضبوط اور سالم بنتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ دکھ سے گزرتے ہیں آپ زیادہ صابر ہوتے جاتے ہیں، اور جب آپ بڑی مصیبت سے گزر جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آپ کو مصیبت نہیں لگتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے چیلنج نہیں بنتی، آپ کے لیے وہ کچھ نہیں ہوتی، اور آپ وکٹوریس ہوتے ہیں، آپ گرتے نہیں ہیں، کیونکہ you got all the experience۔ جو شخص ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر کے آتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے، ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں، جو شخص دنیا کی سب سے بڑی چوٹی پہاڑ جب اس کو سر کرتا ہے اور اس کو ہم کہیں گے یہ مارگلا کے ٹاپ پر جانا ہے تو اس کے لیے یہ چیلنج ہے؟ نو، اٹس ناٹ چیلنج فار ہم۔ اگر 5-4 منٹ میں ادھر گیا، ان کو تو بیس کم بھی اس سے کہیں اوپر ہوگا، لیکن جب آپ دکھوں سے اور مصیبتوں سے جیسے جیسے گزرتے ہیں آپ وکٹوریس اور فتح مند زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آمین آمین، ہاللیلویا۔ ایک عورت، بہت ساری عورتوں کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، لیکن ایک خاص ایک عورت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں خدا کے کلام سے، جس کا نام زرویا تھا۔ اور زرویا جو ہے یہ داؤد کی بہن ہے، اور ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ زرویا کا جو عبرانی زبان میں مطلب ہے وہ ہے میرا زخم۔ کیا ہے جی؟ میرا زخم۔ اور اس زمانے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ حالات کے پیش نظر رکھ دیے جاتے تھے، جیسے حالات ہے ویسے نام رکھ۔ یبیس اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کو دکھ سے پیدا کیا، تو اس کا نام ہی دکھ دینے والا، اس کے نام کا مطلب یہ ہے دکھ دینے والا۔ لیکن کلام میں لکھا یبیز نے دعا کی، اور اس نے دعا کی میری سرحدوں کو خداوند بڑھا دے، تو جیسے اس نے دعا کی خداوند نے اس کی سرحدوں کو بڑھا دیا۔ آمین آمین۔ تو جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی لوگوں کے بعض کا جو ہے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا ہے جس کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے نوجوان کا، اس نے ایویں کہنا شروع کرنے کالا یا کالو، تو حالات سے لوگوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں بھی ایسے ہمیں بہت سی سٹوریز ملتی ہیں۔ یکبود کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ دکھ دینے والا دکھ سے پیدا ہوا، سال اسرائیل کی حشمت جاتی رہی۔ جب ایلی کہان نے یہ سنا کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ چھن گیا ہے اور اس کے بیٹے بھی مر گئے ہیں، تو اس کی بہو نے جس بیٹے کو پیدا کیا اس کا نام یکبود تھا، اور اس کا مطلب یکبود کا یہ تھا کہ اسرائیل سے حشمت، بزرگی، شان و شوکت چھن گئی، یہ اس کے نام کا مطلب تھا۔ زرویا کے نام کا مطلب میرا زخم۔
اور بہت دفعہ ہم زخم کھا کر گر جاتے ہیں، لیکن بائبل سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ زرویا کے گھر میں 3 سورما پیدا ہوئے. زرویا نے 3 جرنیلوں کو پروان چڑھایا اپنے گھر کے اندر. 3 اس کے بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں داؤد کے فوج کے سپاہ سالار ہیں. اور جو یوآب ہے وہ 4 سٹار جنرل ہے. داؤد کسی سے نہیں ڈرتا تھا. داؤد نے بہت ساری جنگیں لڑی، لیکن بائبل سے ہمیں پتا چلتا ہے داؤد صرف ایک ہی شخص سے ڈرتا تھا، وہ یوآب تھا اور زرویا کا بیٹا تھا. اور داؤد ایک جگہ پر کہتا ہے یہ بنی زرویا مجھ سے بہت زوراور ہے. 3 بیٹے ہیں، یوآب، ابیشے اور حسائیل. اور کلام سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ 4 سٹار جنرل ہے جو بڑا بیٹا ہے. اس نے بہت ساری جنگیں لڑی. اور جو یروشلم ہے جب فتح کیا گیا تو وہاں پر زرویا کا بیٹا گیا ہے، داؤد نہیں گیا اس کو فتح کرنے کے لیے. داؤد کے زمانے میں یہ سینٹر میں تھا یروشلم، اور ایک طرف 10 قبیلے تھے جن کو اسرائیل کہا گیا، 10 ٹرائب کو، اور ایک طرف یہودا اور شمال کا قبیلہ تھا جن کو یہودا کا قبیلہ کہا جاتا تھا. اور سینٹر میں یروشلم تھا، اور یروشلم ابھی تک فتح نہیں ہوا تھا. شیونی ان کو کہتے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اندھے لوگ بھی اس شہر کی فصیل پر یعنی دوار پر کھڑے کرتے تو شہر کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک مرد خدا، ایک جنگجو ہے جس کا نام یوآب ہے، جو زرویا کا بیٹا ہے، وہ جاتا ہے اور یروشلم کو فتح کرتا ہے. بعد میں یہ سینٹر بنتا ہے. بڑی صحیح. اب اسی کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں اس نے 300 دشمنوں کو مار ڈالا. زرویا اور حسائیل کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جنگلی ہرن سے بھی زیادہ تیز بارتا تھا، وہ سورما تھا. 3 جنرل. اور یہ مختلف وقتوں میں جو جتنی جنگیں داؤد نے لڑی ہیں ان میں ان کا خاص کردار تھا. میرا زخم، اس کے نام کا مطلب تھا میرا زخم. لیکن اس نے اس زخم کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ اس نے اس زخم کو شاہزادی بنایا ہے اور اپنے بیٹوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ اس وقت کے وہ مشہور ترین جرنیل گزرے. ہمیں بھی خدا جب ہم مختلف چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، مختلف حالات کو فیس کرتے ہیں، تو خدا ان مصیبتوں کو اور دکھوں کو دوسروں کے لیے باعث برکت بناتا ہے. مجھے یاد ہے جب انڈونیشیا میں تھا تو ایک نوجوانوں کی کانفرنس تھی اور مجھے وہاں پر موقع ملا. 400-450 لوگ تھے وہاں پر، صرف نوجوان بیٹے اور بیٹیاں تھے. اور میں نے صرف ایک سٹوری ان کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے زخم کی. اور جب وہ میرا سرمن صرف 12-13 منٹ کا تھا، اور آفٹر دی سرمن جب دعا ہوئی تو نوجوان بیٹے اور بیٹیوں نے آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور یسوع کو اپنا دل دیا. I just share my story. میں نے صرف اپنا زخم ان کے ساتھ شیئر کیا کہ کس قدر میرا اگر دل تڑپتا ہے اپنی اولاد کے لیے تو خدا پاک جس نے ہمیں بیٹے بنایا ہے اور اپنے آپ کو باپ کہنے کا ہمیں درجہ دیا ہے، وہ کس قدر ہم سے پیار کرتا ہے. کس قدر وہ محبت کرتے ہیں آپ سے. اور آپ بھاگ رہے ہیں، آپ دوڑ رہے ہیں، آپ اپنی روز ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، لیکن خدا کے دل میں آپ کے لیے پین اور درد ہے، اور خدا آپ کو نکالنا چاہتا ہے اس کنویں سے جس میں آپ روز گرتے ہیں، اور خدا آپ کو ایک اچھے مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے. اور بہت سے لوگوں نے وہاں پر جب وہ توبہ کی، ہمارے جو زخم ہیں، ہمارے جو ونڈز ہیں، ہماری جو تکلیفیں ہیں، نہ صرف ہمارے لیے وکٹوریس ہو سکتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی وہ باعث برکت ہو سکتی ہے اگر ہم بنائیں. لیکن اگر ہم گر جائیں، ابلیس یہی چاہتا ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ کے اوپر جو زخم آیا ہے، آپ کے اوپر جو دکھ اور مصیبت کا جس سے آپ تجربہ کر رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی نہیں ہے. آپ نے پسند نہیں کیا کہ آپ دکھ سے گزرے. یہ ہماری چوائس نہیں ہے کہ ہم دکھوں کا تجربہ کریں. اور اکثر اوقات ابلیس ہمیں آزماتا ہے اور اکثر خدا ایسا ہونے دیتا ہے. میں نے شروع میں کہا بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، آخر میں ہم سمجھیں گے.
وہ آپ کا چوائس نہیں ہے، وہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم اس دکھ اور مصیبت سے گزریں۔ میرے استاد اکثر یہ بات کہتے تھے، God is in control۔ خدا ساورنٹ ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، یسوع مسیح نے کہا تھا میں دنیا کے آخر تک تمہارے، اور اس نے کہا شاگردوں کو میں جانتا ہوں کہ میں تم کو یعنی بیڑوں کو بیڑیوں کے درمیان بھیج رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ دنیا میں حالات کیسے ہوں گے، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ I will be always with you۔ رسول پولس رسول ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں دوسرے کرنتھس میں، اس کا 12-10 آیت میں لکھا، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتجاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو زور ہوتا ہوں۔ آمین۔ وہ رسول کہہ رہا ہے، رسول نے کوڑے کھائے ہیں، رسول کے دکھوں، اور اس رسول کے ذرا دکھوں پر غور کریں، سانپ کاٹتا ہے سمندروں میں، طوفانوں میں، جہازوں میں، قید خانوں میں، عدالتوں میں، کاٹ میں چھپے ہوئے ہاتھوں، ہر روز کسی نہ کسی نئے چیلنج کا مقابلہ وہ مسیح کی خاطر کر رہا ہے۔ وہ چاہتا تو وہ اچھی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا ہے، اور آئے دن وہ دکھ، اور زیادہ جو اس کے خطوط ہیں وہ جیل سے اس نے لکھے ہیں، اور اس وقت اس نے لکھے ہیں جب وہ دکھ اور مصیبت میں تھا۔ اور اکثر جب ہم دکھ اور مصیبت میں ہوتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، ہم سے پرستش اور ورشپ نہیں ہوتی، لیکن دراصل وہی وقت ہوتا ہے پرستش اور دعا کرنے کا کہ جب آپ دعا کر نہ پائے، جب آپ سے دعا ہوتی نہیں ہے، جب آپ کو دعائیہ الفاظ نہیں ملتے، جب آپ کو کوئی نئی دھن نہیں ملتی، جب خدا کلام نہیں کر رہا ہوگا، وہی وقت ہوتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں جھکے اور ابلیس کو شرمندہ کریں اور ابلیس کو چیلنج کریں۔ وہ ہمیں چیلنج کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ابلیس کو چیلنج کرنا ہے۔ وہی وقت ہوتا ہے وکٹوریس بن کر ابلیس کو دکھانے کا کہ نہیں، ہمارا خدا فتح مند ہے، ہم بے بس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم بہت ساری چیزوں میں ویک اور کمزور ہیں، لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا کمزور نہیں ہے، ہمارا خدا بے بس نہیں ہے، وہ زور اور فتح مند خدا ہے، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ تھینک یو جیسس۔ اس لیے رسول کہتا ہے کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں زور ہوتا ہوں۔ آئے اس بات کو ذرا ریپیٹ کریں، جب میں کمزور ہوتا ہوں، آپ کو زور نہیں چاہیے پر دھیمے سے کہہ رہے، جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں زور ہوتا ہوں، کیونکہ وہ کمزوروں میں اپنا فضل نازل کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور رسول یہ کہتا ہے میرے لیے تیرا فضل ہے، میرے لیے تیرا فضل ہے۔ وہ کہتا ہے تو جس حال، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جس حال میں بھی مجھے رکھتا ہے، I know in the end میں کہاں پر جاؤں گا، مجھے پتا ہے تیرا فضل آسمان سے جاری ہو چکا ہے۔ زمین پر دکھ اور مصیبتیں ہیں، اور اقرار کی آیت ہے، زمین پر رہتے ہوئے دکھ اور مصیبتیں اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ ہمیشہ اپنی نظریں یسوع مسیح پر ہے کہ وہ سب طرح کے دکھوں اور مصیبتوں سے گزرا، اور وہ میرے اور آپ کے دکھ اور درد سے بھی واقف ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ خاطر جمع رکھو میں دنیا پر۔ رسول کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میں زور آورا ہوتا ہوں۔ آمین۔ آج زوردار تالیاں جائیں اس کے اطلاع کے لیے اور سکھنے کے لیے اور شادمان کے لیے، ہمیں دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اے تمہیں دعا سے اے خدا میں زور آوے ہوں، میں فتح مند ہوں، میں زور آ گیا ہوں، میں انائٹ ہو گیا ہوں، تو نے مجھے نصفہ کیا ہے، تو نے مجھے چنا ہے۔ اے رسول خدا جو زخم، جن دکھوں کا میں نے تجربہ کیا ہے، ان کے لیے بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان حالات سے گزرنے دیا، اگر نہ صرف میں اپنے لیے بلکہ بطیروں کے لیے باعث برکت بن جاؤں، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیں کہ بات کریں تھوڑی